अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काला जादू बरहक है और ये किसी पर भी चल सकता है। ये एक ऐसी शैतानी ताकत है जो शैतान को राजी किए बिना हासिल नहीं होती और शैतान सिर्फ अल्लाह ताला और इसके रसूल की नाफरमानी और कुरानी आयत की बेहुरमती से ही राजी होता है। आज जो वाक़या हम सुनाने जा रहे हैं, ये वाक़या किसी दोस्त के साथ पेश आया था, तो चलिए इनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। वो इंसान अपनी आप बीती सुनाता है। ये अब से तकरीबन 40 साल पुरानी बात है। मेरी और छोटी बहन की एक साथ शादी हुई थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन शादी के थोड़े ही अरसे बाद मेरा बहनोई बीमार रहने लगा। बहुत जगह दिखाया, मुख्तलिफ टेस्ट भी हुए, झाड़ फूंक भी करवाई, लेकिन इसका मर्ज खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। न जाने कौन सा मर्ज था कि डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था। बहनोई ठीक होने के बजाय दिन ब दिन सूखता जा रहा था, जो हम सबके लिए तकलीफ का बायस था। मेरी बहन जो अभी नई नई दुल्हन थी, वो अलग फिक्र में घुल रही थी। इसकी आंखों में हर वक्त नमी छाई रहती। वो हंसना भूल गई थी। इसके चेहरे पर उदासी वीरानी सी छा कर रह गई थी। हम सब इसको समझाते, तसल्ली देते, लेकिन वो रो देती, जिससे हम सब अजियत में मुब्तला थे। मेरा बहनोई इकलौता था। माँ बाप नहीं थे। एक सिर्फ शादीशुदा बहन थी और एक चचा थे जो इसके घर के बराबर रहते थे। अब बहनोई की बीमारी की वजह से इसका कारोबार वही देख रहे थे। क्योंकि बहनोई शदीद बीमार था, फिर एक दिन मुझसे मेरी बहन की परेशानी नहीं देखी गई, तो मैं बहन और बहनोई को अपने घर ले आया कि जब तक बहनोई ठीक नहीं हो जाते तो ये मेरे साथ रहें। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सब मायूस हो गए। बहन को मेरे घर आए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए थे, लेकिन हमें कहीं कामयाबी नहीं मिली थी। मैं कितने आमलों को भी दिखा चुका था, लेकिन सबका यही कहना था कि अब इनमें कुछ नहीं बचा, बहुत सख्त अमल है, हमारे बस की बात नहीं। मैंने ये बात अपनी बहन से छुपाई थी, क्योंकि वो और परेशान होती। मैं अंदर ही अंदर फिक्र में घुल रहा था। मेरा बहनोई मर रहा था और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे दिन रात अंगारों से गुजर रहे थे। मैं सारी सारी रात जाकर टहलता रहता था और दीमक की तरह अंदर ही अंदर में खोखला हो रहा था। एक रोज मैं चाय के होटल पर बैठा हुआ सोचों में डूबा हुआ था कि साथ वाली कुर्सी पर कोई आकर बैठा और इसने पानी का जग और गिलास मंगवाया। बहरा इसको पानी का जग और गिलास देकर चला गया। आदमी ने दोबारा आवाज दी और कहा कि मैंने तुमसे पानी का जग मंगवाया था, तुम दूध क्यों ले आए? बैरे ने बड़ी हैरत से देखा और जग में देखा तो इसमें वाकई दूध था। बैरे ने कहा कि पता नहीं साहब, मैं तो पानी ही लेकर आया था, चले मैं दोबारा ले आता हूँ। जैसे ही इसने जग उठाया तो इसमें पानी था। इसने कहा कि साहब आप तो तंग कर रहे हैं, इसमें पानी ही तो है। तो इसने जग वापस टेबल पर रखा। मेरी तवज्जो इनकी तरफ हो गई। एक अजीब बात यह हुई कि जग बैरे के हाथों में था तो इसमें पानी था, लेकिन जैसे ही इस शख्स ने इस जग को हाथ लगाया तो वो दूध में तब्दील हो गया। ये सब कुछ मेरी नजरों के सामने हुआ। मैंने ये सब पहली दफा देखा और मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। बहरा जा चुका था। मेरे कानों में इस शख्स की आवाज आई कि परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मैंने इसको देखा, वो बहुत मुहज्जब और खानदानी लग रहा था। कोई जादूगर या जाली अमल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। दाढ़ी थी, शलवार कमीज पहनी हुई थी। मैं चुप रहा तो मुझे बोला कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है मैं कुछ काम आ सकूं। तो मैंने सोचा चलो एक तजर्बा और सही, शायद ये मेरे काम आ सके। मैंने इसको अपनी सारी बात बता दी। वो बहुत तहम्मुल से गर्दन झुकाए मेरी सारी बात सुनता रहा। जब मेरी बात खत्म हुई तो इसने कहा कि क्या तुम मुझे अभी अपने बहनोई को दिखा सकते हो? मैंने कहा क्यों नहीं, वो मेरे ही घर में है और मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द इलाज शुरू हो जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी मेरे साथ चलने पर राजी हो जाएंगे, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। उन्होंने कहा चलो, और मैं इनको लेकर घर आ गया। घर आकर मैंने अपनी अम्मी, बीवी और बहन को दूसरे कमरे में भेजा और मैंने आमिल साहब को अंदर बुला लिया। उन्होंने मेरे बहनोई को देखा, थोड़ी देर हिसाब किताब किया। इनके चेहरे पर परेशानी आ गई। उन्होंने कहा जल्दी से अंगीठी पर सरसों का तेल गर्म करो। मैंने फौरन हुक्म की तामील की और एक कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया। जब तेल खौलने लगा तो आमिल साहब ने ताज़ा वजू किया और कुछ पढ़ते हुए अपना गीला पैर इस खोलते हुए तेल में डाल दिया। मैं काम कर रह गया, क्योंकि कोई आम आदमी इस खोलते तेल में अपनी उंगली भी नहीं डाल सकता था। थोड़ी सी चन की आवाज आई और चंद लम्हों बाद उन्होंने अपना पैर वापस निकाल लिया। पैर बिल्कुल सही था, जैसे कुछ हुआ नहीं। पैर साफ करके उन्होंने मुझे कहा कि देखो, तुम्हारे बहनोई पर जबरदस्त काला जादू करवाया गया है, जिसकी मुद्दत अब खत्म होने वाली है, यानी तुम्हारे बहनोई के पास अब वक्त नहीं है। तो मैंने कहा यानी कोई मेरे बहनोई को मरवाना चाहता है, लेकिन कौन? किसको मेरे बहनोई से तकलीफ है? उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे बहनोई का कोई अजीज है, मर्द है जो तुम्हारे बहनोई की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये तो तुम्हें बेहतर मालूम होगा कि तुम्हारे बहनोई के मरने से किसको फायदा होगा। मैंने कहा लेकिन मेरे बहनोई की तो सिर्फ एक बहन है बेवा,
جس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی کفالت بھی میرے بہنوئی کے کاروبار سے ہوتی ہے۔ ہاں، ایک چچا وہ بہت نیک انسان ہے، آج کل بہنوئی کا کاروبار وہی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آج کل نیکی بدی کو کون دیکھتا ہے، دولت اتنی بری شے ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اور تم چچا کی بات کرتے ہو۔ تم نے بتایا کہ تمہارا بہنوئی اکلوتا ہے، یعنی اپنے چچا کا اکلوتا بھتیجا ہے، یعنی ان کے بھائی کی جائیداد کا وارث ہے، تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ زندہ رہے اور جائیداد پر عیش کرے؟ وہ تو سب کچھ ہتھیانا چاہیں گے۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی دولت کے لیے اتنا گر سکتا ہے کہ اپنے ہی خون کی جان لینے کی کوشش کرے؟ عامر صاحب نے کہا اس کو چھوڑو، ہم تمہیں شکل دکھا دیں گے، تم خود پہچان لینا۔ فی الحال کام کی بات کرتے ہیں۔ تم ہمیں کیا نذرانہ دے سکتے ہو اپنے بہنوئی کے علاج کے لیے؟ اس سے پہلے ہماری چند باتیں سن لو۔ ہم اصل سید ہیں اور خاندانی عمل ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بخشا ہے۔ یہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ صرف ضرورت کے تحت سال میں 1 یا 2 بار سے زیادہ نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ تمہارے بہنوئی پر بہت سخت موت کی ہانڈی کا عمل کروایا گیا ہے، جس سے موت یقینی ہوتی ہے، اور تمہارے بہنوئی کی مدت تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ کوئی بھی عامل اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، بہت سخت عمل ہے۔ اب بتاؤ، میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا خدا را شاہ صاحب، اللہ کے بعد آپ کا سہارا ہے، میں آپ کی زندگی بھر غلامی کرنے کو تیار ہوں، بس میرے بہنوئی کو بچا لیجئے، میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا لیجئے۔ انہوں نے کہا ہم اس کا علاج ضرور کریں گے، بلکہ ہم آئے اس لیے ہیں، لیکن کیا تم اس عمل کی کاٹ کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا اب بتائیے، میں کیسے بھی کر کے دوں گا۔ انہوں نے کہا ویسے تو اس کام کے 10,000 بنتے ہیں، لیکن تم 6,000 دے دینا، کہو منظور ہے۔ اس زمانے میں 6,000 بھی بہت بڑی رقم تھی، اور میں اپنے بہنوئی کے علاج پر بہت پیسہ برباد کر چکا تھا۔ میرا بھی اپنا کاروبار تھا اور میں ہر قیمت پر بہن کو اجڑنے سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا جی شاہ صاحب، مجھے منظور ہے۔ شاہ صاحب نے کہا تو پھر سنو، یہ جو ابھی ہم نے تیل تیار کیا ہے، یہ آج رات سے ہی اس تیل کی مالش شروع کر دو۔ یاد رہے مالش پورے جسم پر کرنی ہے اور روزانہ کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، باقی کام پرسوں کریں گے، انشاءاللہ امید ہے کامیابی ہوگی۔ وہ چلے گئے۔ میں نے گھر میں آ کر خواتین کو ساری بات بتائی، ان کو تسلی دی کہ اب جلدی دولہا بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری باتیں سن کر میری بہن کے چہرے پر رونق آ گئی۔ بہرحال میں بہنوئی کے کمرے میں آیا، وہ بے سود پڑے تھے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا، صرف چند مہینوں میں ہی ان کی کیا سے کیا حالت ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ امی کہا کرتی تھی کہ خون سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں خون سفید نہیں سیاہ ہو گئے ہیں۔ تب ہی محبت مروت احساس کا کوئی رنگ اثر انداز نہیں ہوتا، اور ہم اپنی بے حسی کے ہاتھوں تاریکیوں میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اور کالا جادو اتنا خطرناک اور گندا عمل ہے کہ کروانے والا اگر مسلمان ہو تو اس وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو جانتے بوجھتے جہنم میں گرتے ہیں اور مسلمان ہو کر خوف خدا نہیں کرتے اور اتنا کبھی فعل سر انجام دیتے ہیں۔ میں نے دروازہ بند کر کے دولہا بھائی کی مالش کی اور 3 دن کرتا رہا۔ تیسرے روز وعدے کے مطابق شاہ صاحب خود آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، میں ان کو لے کر دولہا بھائی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہمیں بڑا عمل کرنا ہے، اجازت ہے؟ میں نے کہا جی شاہ صاحب، جیسے آپ کی مرضی ہو۔ انہوں نے کہا کوئی بچہ تو نہیں ہے گھر میں؟ میں نے کہا جی نہیں، صرف خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، ان سب کو ایک کمرے میں رہنے کی ہدایت کر دو اور تاکید کر دو کہ کمرے سے باہر نہ نکلیں۔ عمل بہت سخت ہے، دراصل آج ہم ہانڈی یہاں بلوائیں گے۔ میں اندر گھر کی طرف چلا گیا اور سب خواتین کو کمرے کے اندر رہنے کی تاکید کرتا ہوا شاہ صاحب کے پاس آ گیا۔ میں جب کمرے میں آیا تو دولہا بھائی کمرے میں کھڑے تھے اور شاہ صاحب کچھ پڑھتے ہوئے ان کا حصار کر رہے تھے۔ دولہا بھائی میں نہ جانے کیسے کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی تھی، شاید یہ اس تیل کا کمال تھا جو مالش کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور میں نے بلا ناغہ 3 دن تک اس تیل کی مالش کی تھی، اس لیے دولہا بھائی بڑی ہمت سے دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ شاہ صاحب نے دولہا بھائی کو کہا بیٹا تمہیں کسی بھی صورت میں اس حصار سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ سارا عمل الٹا پڑ جائے گا۔ تو انہوں نے جی کہہ کر سر جھکا دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے میرا بھی حصار کیا اور پھر دائرہ بنا کر حصار کر کے خود بھی بیٹھ گئے۔ عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں موجود روشن دان میں زبردست گڑگڑاہٹ ہونے لگی۔ میں نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا تو وہاں ہانڈی پھنسی ہوئی تھی۔ ہانڈی کو آتا دیکھ کر شاہ صاحب کے عمل میں تیزی آ گئی اور وہ بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے شاہ صاحب کی آواز بلند ہو رہی تھی، ہانڈی کی گڑگڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو قسم دی، تجھے حضرت سلیمان کی قسم ہے، نیچے آ۔ جیسے ہی یہ الفاظ دہرائے، ہانڈی زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ کمرے میں اتری۔ تھوڑی سی چکرانے کے بعد زوردار دھماکے سے زمین پر گر کر پھٹ گئی۔ اس کے گرنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ جیسے بم پھٹا ہو۔ ہم نے اپنے کان بند کر لیے۔ دوسرے کمرے میں موجود خواتین کے دل بھی دہل گئے ہوں گے۔
ہانڈی پھٹی تو اس کے اندر موجود سارا سامان بکھر گیا۔ نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں۔ قابل ذکر چیز ایک پتلا تھا جس پر دولہ بائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے اس پتلے اور سامان کو دیکھ رہا تھا کہ شاہ صاحب نے مجھے کہا جلدی سے ایک بالٹی میں پانی لے کر آؤ۔ میں دوڑ کر پانی سے بھری بالٹی اٹھا لایا۔ شاہ صاحب نے بیلچے کی مدد سے وہ سارا سامان اس بالٹی میں ڈال دیا۔ اس سامان سے بری طرح دھوئیں اٹھ رہے تھے اور اس طرح کھول رہا تھا جیسے چونا ابل رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں نے شاہ صاحب کی ہدایت پر سب سے پہلے دولہ بھائی کو ان کے بستر تک پہنچا کر لٹا دیا، کیونکہ وہ بری طرح چکرا رہے تھے اور اتنی بری طرح ہانپ رہے تھے جیسے میلوں بھاگ کر آئے ہیں۔ میں نے انہیں پانی پلایا۔ شاہ صاحب نے دولہ بھائی کو کہا، بے فکر ہو کر آرام کرو بیٹا، اب کوئی خطرہ نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دشمنوں کے ارادے مٹی میں مل گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، شاہ صاحب آپ نے میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا کر جو مجھ پر احسان کیا، میں اس کے لیے کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ وہ بولے، نہیں بیٹا، میں تو وسیلہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس نے ہمیں کامیابی دی، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا، اب یہ ہانڈی کا جو سامان یہ رات کی تاریکی میں جا کر قبرستان میں دفنا دینا اور بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شاہ صاحب کو میں نے ہدیہ نذرانہ دے کر رخصت کیا اور وہ پوٹلی جو شاہ صاحب نے باندھی تھی میں نے احتیاط سے رکھ لی۔ گھر کے سب افراد نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس پاک پروردگار نے شاہ صاحب کو ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا، ورنہ اس موت کی ہانڈی کی مدت ختم ہونے میں چند دن باقی تھے۔ رات میں قبرستان جا کر میں نے وہ پوٹلی بڑی احتیاط سے گڑھا کھود کے دفنا دی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جب یہ واقعہ یاد آتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ میرے بہنوئی کی طبیعت اس عمل کے فوراً بعد سے ہی سنبھلنی شروع ہو گئی تھی اور اب وہ ماشاءاللہ مکمل طور پر صحت مند ہو چکے تھے۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کالا جادو بہت طاقتور ہوتا ہے اور اس کی کاٹ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور جو لوگ اس کو کرواتے ہیں وہ شیطان کو راضی کرتے ہیں اور شیطان ان کو موکل یعنی شیطانی جن دیتا ہے جو اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس کو کروانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سے یہ غلطی ہو جائے تو بہتر ہے وہ کسی مفتی صاحب سے اس بارے میں فتویٰ سنے اور اس کے مطابق عمل کرے، تو شاید اس کا ایمان بچ جائے۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔